جائے گا، کیونکہ اس میں کرنٹ سینیریو میں دیکھا جائے تو بہت ساری جو ہے نا وہ سچویشنز کریٹ ہوئی ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ پریگمیٹک میئرس بھی نظر آئی ہمیں، بہت ساری جو ہے نا وہ کانسیکوینسز سے یہ ٹاپک گزر رہا ہے. تو ٹاپک کا نام ہے جی پیلسٹائن ایشو. اسرائیل پیلسٹائن چونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ مسلمانوں کا اور جوئش یا پھر زائنسٹ جن کو ہم کہتے ہیں ان کے ایک درمیان بہت بڑا کنفلکٹ ہے. تو تقریباً 54 سال سے چلتا ہوا یہ کنفلکٹ ہے، 54 ایئرز سے چلتا ہوا. ویسٹ بینک اینڈ غازہ اسٹرپ مین اس کے جو راؤنڈز ہیں، مین اس کے جو ایریاز ہیں وہ والے. تو اس کی ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہے، کون کون سی جو ہیں وجوہات کی بنا پر ان کو علیحدہ سمجھا جاتا ہے، یا پھر اسرائیل کیا ہے، پیلسٹائن کیا ہے، غازہ اسٹرپ کیا ہے، یا پھر ویسٹ بینک کیا ہے. تمام چیزیں آج ہم ٹاپک میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور کون کون سی اٹیمپٹس ہوئی ہیں ان کے درمیان پیس پروسیس کے لیے، اور کون کون سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اسرائیل کو پریفر کیا ہے، کون کون سی کنٹری نے پیلسٹائن کو پریفر کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کا کیا رول ہے، اور کرنٹ سینیریو میں 2021 اور 2020 میں جو پیلسٹائن کے اندر میجر ایونٹس ہوئے ہیں وہ کیا، کیسے اور کیوں ہیں. یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. 25 سلائیڈز کا آپ کا یہ لیکچر ہے، لیکن اس میں ہم تقریباً 2 کلاسز اس کے اوپر کریں گے پیلسٹائن ایشو کے اوپر. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کوسچن پچھلی دفعہ پریسی کے پیپر 2021 میں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ پریسی کے پیپر میں پریسی کرنی تھی، وہ بھی اس ایشو کے ریلیونٹ ایک آرٹیکل تھا، اس آرٹیکل میں سے اٹھایا گیا تھا. سیکنڈلی یہ کہ اس کو کرنٹ افیئرز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، پاکستان افیئرز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ ایسے میں بھی کسی اینگل سے اٹھایا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے. تو اس کی کون کون سی ڈائمینشنز کس حوالے سے کرنے سے ہم اس کے پیپرز کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. چلیں جی، یہ تھوڑا سا پیلسٹائن کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ آپ کے ساتھ ایک میپ نظر آ رہا آپ کو، جس میں آپ کو ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک نظر آ رہا ہے، جس میں جیروسلم کیا ہے، کیا اہمیت ہے، یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. غازہ اسٹرپ کیا ہے، سینائی کیا ہے، ویسٹ بینک، گولڈن ہائٹس وغیرہ یہ کیا ہیں، ان کے اوپر ہم کون کون سے جو ہے نا وہ ڈسکشنز کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 1914 اور 18 کے بعد یہ جتنا بھی آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے جو کہ اس وقت اسرائیل کی کنٹرول میں ہے، اور جو آپ کو یہاں پہ اورنج نظر آ رہا ہے، اورنج کلر میں نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی براؤن اورنج کلر میں، یہ بیسیکلی اب موجودہ پیلسٹائن ہے. اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے. وہ کیونکہ پچھلے دنوں جو کرنٹ سینیریو دیکھا جائے تو ایک بہت ہی بڑا جو کنفلکٹ نظر آیا سامنے ان میں، وہ یہ تھا کہ ان کو جو ان کا کیپٹل ہے وہ تل اوائیو جو سے انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے جو ٹیریٹری ہے ہماری پیلسٹائن کی، اس کی طرف، ٹھیک ہے. تو پیلسٹائن کیا ہے، ہم اس کو کیسے جو ہے نا وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں، اس میپ کو بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. پیلسٹائن بیسیکلی گریک ورڈ فلسٹیا سے نکلا ہے، جو کہ اینسینٹ گریک رائٹر نے اس کو ڈرائیو کیا ہے. دیکھا جائے تو 12ویں جو سینچری ہے بیفور کرسٹ سے مراد ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات یہ یہاں پہ ہو رہی ہے.
تو وہاں سے یہ اس کو مطلب کہ اوریجنیٹ کیا گیا ہے، وہاں تب سے ہی یہاں پہ جو ہے نا کمیونٹی آباد ہے، اور بہت سارے جو ہے نا پیغمبروں کی پیدائش اس دھرتی پہ ہوئی ہے، جس میں کرسچن بھی مانتے ہیں اس بات کو، مسلم بھی مانتے ہیں، جو جوئش ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری جو پاک دامنی ان کی پلیس ہے، جگہ ہے، وہ اس دھرتی سے وہ بستگی رکھتی ہے، ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ اس دھرتی میں پیدا ہوئے، اس لیے تمام جو دنیا کا سینٹرل، اگر ہم ریلیجیس سینٹرل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا کنفلکٹ جو ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دینا، جیسے مسجد اقصی یہاں پہ پائی جاتی ہے، مسلمانوں کا پہلا کعبہ ہے، تو تب سے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو جوئش کہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر کی پیدائش ادھر یہاں پہ ہوئی ہے، یا پھر انہوں نے یہاں پہ تبلیغ کا ایک نظام چلا، اس طرح سے بہت سارے جو مذاہب ہیں میکسیمم جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی یہاں پہ کچھ اپنی پرسپشنز ہیں، اس وجہ سے اس کا جو کنفلکٹ ہے نا، ایک ریلیجیس کنفلکٹ کے نام سے بھی جانا جائے۔ یہ ٹیرٹی کا کنفلکٹ بعد میں آتا ہے، لیکن جو اس کا ریلیجیس کنفلکٹ ہے وہ پہلے مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، 1918 میں ورلڈ وار جو 1914 میں سٹارٹ ہوئی، 18 میں آٹمن امپائر کو جب شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ جو مطلب کہ جو میڈیٹیرین سی اور جارڈن ریور، یہ میڈیٹیرین سی آپ کو نظر آ رہا ہے بلیو کلر میں اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ڈیڈ سی کا نام آپ کو نظر آ رہا ہے جو جارڈن والی سائڈ پہ، ان دونوں کے درمیان، ان ٹیریٹریز کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو پیلسٹائن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور 1918 کے بعد جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا پیلسٹائن جو جوئش تھے، جوائنسٹ تھے، اس جوائنسٹ موومنٹ کی بیس پہ انہوں نے، کیونکہ ان میں سے ایک جو ان کا پادری تھا وہ ادھر آیا، اس نے پھر دیکھا کہ یہاں پہ مسلمانوں، جب برٹش نے یہاں پہ کنٹرول کر لیا، تو یہاں پہ برٹش کے کنٹرول کے بعد جو تمام دنیا کے اندر جو جرنلسٹ پائے جاتے تھے ان کو دعوت دی گئی کہ اس علاقے میں آئیں، قیام کریں، یہاں پہ جگہ خریدیں، یہاں پہ رہیں۔ تو برٹش کی گورنمنٹ، برٹش کے رولز کے دوران ادھر اسرائیل کی جو مقدار تھی، کوانٹٹی تھی، میس تھا، وہ زیادہ ہوا، اور جو فلسطین کے عربز تھے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، تو آج اگر دیکھا جائے تو پیلسٹائن، یہ تیسرا پیلسٹائن تھیوریٹیکلی انکلوڈ دا ویسٹ بینک، یہ ویسٹ بینک جو ہے وہ پیلسٹائن ہے، اور ٹیریٹری دیٹ سٹس بٹوین ماڈرن ڈے اسرائیل اینڈ جارڈن، یہ اسرائیل اور جارڈن کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ غازہ اسٹرپ جو کہ ماڈرن ڈے دیکھا جائے اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان ہے، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے control over this region is complex and evaluation situation, there is no international consequence، یہاں پہ کوئی بھی اسپیسیفک بارڈر ان کا نہیں ہے، تو انٹر لنک آپس میں ایزلی موویبل یہاں پہ ہوتے ہیں۔ پیلسٹائن عرب کے درمیان جو یہ بیسیکلی غازہ اسٹرپ، ویسٹ بینک اور گولڈن ہائٹس کی میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتا دوں، یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ کنٹرولڈ ٹیریٹریز ہیں۔ کنٹرول ٹیریٹری سے مراد ہوتی ہے جو کہ مسلمانوں نے دیکھا جب کہ یہ پیلسٹائن عرب کی جگہ ہے اور اسرائیل قابض ہو رہا ہے یہاں پہ، تو پھر جو پیلسٹائن کے اوپر سیریا، جارڈن، لبنان اور سنائی، جو ایجپٹ، جس کو سنائی کا نام ایجپٹ کا نام دیتے ہیں، مصر کہتے ہیں اس کو، تو انہوں نے بڑا پکے دعوے کے ساتھ حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، جب حملہ کیا تو ان کو کیونکہ وہاں پہ برٹش کمیونٹی کی وہ رولر تھے وہاں پہ، تو ان کو بڑے ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور چونکہ یہ دیکھیں چاروں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے مسلم کمیونٹی نظر آ رہی ہے، جارڈن، اگر جارڈن، جیسے نائی، سیریا، لبنان، اور بہت ہی چھوٹا سا کنٹری سینٹر میں آپ کو پیلسٹائن، جو کہ اب اسرائیل کے نام سے جو ہے انٹرنیشنلی جانا جا رہا ہے، تو یہ کنٹری کیونکہ وہاں پر ان کو ایڈ تھی جو برٹش کمیونٹی کی، اس کے بعد یو ایس اسٹیٹس کی اب ان کو ایڈ ہے، تو اس وجہ سے اس نے بری طرح سے شکست دی اپنے تمام جو باقی کنٹریز ہیں، جارڈن ہو گیا، سیریا ہو گیا، لبنان یا مصر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں کہنے کا مراد یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے
ملیٹنٹی لحاظ سے اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے، اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس نے کافی حد تک شکست دی. لیکن اس کرنٹ سینیریو تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں نے آپ کو جتنا بتانا تھا اتنا بتا دیا ہے کہ جو جورڈن نے جب اٹیک کیا تو جورڈن نے اس کے اوپر، جورڈن کی کچھ ٹیریٹری کے اوپر اسرائیل نے جو ہے وہ اپنے پلندے جما لیے. اسی طرح اسرائیل نے ایجپٹ کے کچھ حصے میں اپنے پلندے جما لیے، سیریا کے کچھ حصے میں. اور اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے گولڈن ہائٹس. غازہ اسٹرپ کی بات ہم کرتے ہیں پہلے. یہ 1966 سے ایجپٹ سے کیپچر کی گئی پلیس ہے. اسرائیل نے کیپچر کیا تھا اس کو، جو کہ 2005 میں اسرائیل pulled its troops and settlers، یہاں پہ ان کی جو ٹراپس کو بھی باہر پھینک دیا. اور جو اب یہ جگہ ہے جو وہ پیلسٹائن کے انڈر آتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیونکہ یہاں پہ انہوں نے جو ٹیریٹریز تھی وہ پیلسٹائن کے سپرد کر دی. اسی طرح جو ویسٹ بینک ہے جہاں پہ جیروسلم پایا جاتا ہے، جیروسلم وہ جگہ ہے جہاں پہ مسجد اقصیٰ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو باقی کنٹری، جو باقی مذاہب ہیں وہ بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ان کی جو بہت بڑے اسکالرز ہیں، ان کے جو پیغمبر ہیں، وہ بھی اسی جگہ پر جو ہے اپنی جو ہے نا وہ دعوتیں، اپنی جو ہے پیغمبرانہ جو نصیحتیں ہیں وہ یہاں پر کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ مور دین 135 کنٹریز بھی ابھی بھی جو ہے نا وہ پیلسٹائن کا اسٹیٹس مسلمانوں کو دیتے ہیں. لیکن جو یونائٹڈ اسٹیٹ یا باقی جو اس کے ریلیونٹ کنٹریز ہیں وہ جو ہے نا وہ اس کو علیحدہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے اور اسرائیل کی جگہ ہے اور اسرائیل کی ٹیریٹری ہے. اس وجہ سے اسی طرح آپ کو میں سنائی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ 1967 میں جو ہے نا وہ کیپچر کیے جانے والا ایریا ہے. ویسٹ بینک کے بارے میں دیکھ لیں جی، یہ یا ایسٹ جیروسلم کہتے ہیں اس کو. 1967 میں یہ جارڈن سے جب جارڈن نے اٹیک کیا تھا تو جارڈن سے یہ کیپچر کیا گیا ایریا ہے. اچھا، ڈیڈ سی کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ڈیڈ سی بیسیکلی کیا ہے؟ ڈیڈ سی تھوڑا سا مجھے آئیڈیا بتا دیں کسی کو اگر پتا ہو کہ ڈیڈ سی کے بارے میں ہسٹری. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیڈ سی کا ایک ایونٹ ہے، ایک بہت امپورٹنٹ پراپرٹی ہے. آپ میں سے کو اگر بتائے تو. ڈیپسٹ سی نہیں، ڈیپسٹ سی نہیں، یہاں پہ اس کے علاوہ پیسفک میں ڈیپسٹ ایریا آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بتائیں. سالٹی واٹر، بالکل یہ ٹھیک ہے. کائنات پاس، ہاں اس کے اندر سالٹس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ موجودہ شخصیات، ہاں اس میں کوئی چیز سروائیو نہیں کر سکتی اور ڈوب نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ہاں اس میں نا کوئی چیز ڈوب نہیں سکتی، ڈائیو فارم میں نہیں جا سکتی. اور یہ کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سالٹی واٹر ہوتا ہے. یہاں پہ اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے سالٹی واٹر کی کہ اچھا جی. اچھا، اس کے بعد ہم نیکسٹ، یہ میں نے آپ کو سارا میپ دیکھ لیا. گولڈن ہائٹ سیریا سے لی گئی پلیس ہے جو کہ 1981 میں اچھا ان کے نا کچھ بعد میں جو مصر ہے، جارڈن ہے، سیریا، لبنان، ان کنٹریز نے ان کے ساتھ نا کچھ پیس پروسیس بھی کیے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے پیس پروسیس کیے ہیں. اچھا جی، کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ جی بولیں جی. ہینڈ ریز آپ کو آج بولنے کا بھی موقع دیتے ہیں، بولیں جی. نہیں بولنا چاہ رہے آپ. ٹھیک ہے جی، اس کو ایک دفعہ کیپچر کر لیجیے گا، یہ آپ کو پڑھ لیجیے گا ساتھ میں. پیلسٹائن ارلی روٹ. سب سے پہلے ہم پیلسٹائن کی تھوڑی سی جو ہسٹری ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اسکالرز نے یہ پیلسٹیا، جو فلسٹیا کے نام سے ایک ورڈ ہے وہاں سے اس کو ریفر کیا ہے. 12ویں صدی سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اوکوپائڈ ریجن ہے جہاں پہ بہت سارے پیغمبروں کی پیدائش ہوئی ہے. یہاں پہ کچھ جو ہے نومرس گروپس نے یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی رولڈ کیا اس ایریا کو. گریکس نے، رومانس نے، عربز نے، پرشینز نے، ایسرینز جو بہت پہلے کے پائے جاتے تھے، اس کے علاوہ ترکس نے، ایجپٹینس نے اور میمولکس نے. جو یہ جو انہوں نے میمولک نے کافی تک، جیسے قطب الدین ایبک کے بعد جو دور آیا تھا اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے جہاں پہ رول کیا ہے.
اپنا جو ہے نا وہ بڑے پلندے جمانے کی کوشش کی. اس کے بعد آٹمن امپائر کے پاس یہ تھا 1917 تک, جب تک ورلڈ وار ہوئی ہے. تو آٹمن امپائر 1517 سے لے کر 1917 تک تقریباً 400 سال تک یہ جو ایریا ہے وہ آٹمن امپائر کے انڈر رہا ہے, رول میں رہا ہے. ورلڈ وار ون کے بعد 1918 میں برٹش کنٹرول کے پاس آ گیا لیگ آف نیشن, جیسے کہ اپنی یونائٹڈ نیشن ہے نا, تب لیگ آف نیشن تھی, ٹھیک ہے, تب لیگ آف نیشن کے نام سے, جو کہ وہاں تب ایک تنظیم تھی جس نے تمام کنٹریز کو آپس میں کولیبوریٹ کرنے کے لیے, ڈفرنٹ ایشوز کو اوورلیپ کرنے کے لیے یہ دیکھا گیا تھا. لیکن اب یونائٹڈ نیشن ہے جو کہ 1945 میں ڈیولپ ہوئی ہے, تب برٹش نے پیلسٹائن کے اندر مینڈیٹ ثابت کیا اور جو ہے نا ایک ڈاکومنٹ دیا جس میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول برٹش کرا, اور اس میں جویش نیشن اور پیلسٹائن کے جو لوگ تھے ان کو جو آباد تھے وہاں پر ان کے اوپر جو رول کیا گیا وہ برٹش کمیونٹی نے کیا, جو کہ 1923 کے اندر اس کو افیکٹڈ کیا گیا, مطلب کہ اس کی ٹیریٹریز بنا دی گئی, ایک جوئش کے لیے اور ایک مسلمانوں کے لیے. تب سے ہی جوئش کا جو ایریا تھا, زیونسٹ موومنٹ کا, جو زیونسٹ موومنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک ایسی موومنٹ ہے جس سے تمام زیونسٹ کو دنیا کے تمام حصوں سے پیلسٹائن کی طرف موو کروایا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جب 1923 کے اندر زیونسٹ موومنٹ کا مطلب کہ انعقاد ہوا, اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے جو کمیونٹی تھے وہ ان کا مطلب کہ کوانٹٹی زیادہ لوگوں کی یہاں پر مائیگریٹ ہو کر آنے شروع ہوگی, اور انہوں نے اس ایریا میں اپنے قدم جمانا سٹارٹ کر دیے. یہ 1923 میں امپلیمنٹ جب برٹش کی کمیونٹی میں ہوا تھا. اچھا جی, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں جی, ہمارے پاس پارٹیشن آف پیلسٹائن جو کہ یونائٹڈ نیشن نے کی تھی, اس میں تقریباً 2 ڈیکیڈز بعد, 2 ڈیکیڈز آفٹر لیگ آف نیشن کے بعد جب یونائٹڈ نیشن کا مطلب کہ رول ہوا, تو اس میں کیا تھا کہ ایک پرپوز پلان کیا گیا, پیلسٹائن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا, ایک جوئش اسٹیٹ میں اور ایک عرب اسٹیٹ میں. جو سٹی جیروسلم تھا, کیونکہ وہ بڑا ہی ایک مطلب کہ کنفلکٹ ایریا تھا, کیونکہ تمام مذاہب کے لوگ جو تھے وہ جو پرومیننٹ مذہب ہیں اس دنیا کے, اس میں کرسچنٹی ہوگی, مسلم ہوگی, جوئش کمیونٹی ہوگی, وہاں ان کا وہ سینٹرل جو ریلیجیس مطلب ارادہ سمجھا جاتا ہے, وہاں پہ اس میں وہ انہوں نے کیا کیا کہ انٹرنیشنل ٹیریٹری کے نام سے اس کو جانا, وہ نہ جوش کے نہ ہی وہ پیلسٹائن کے حصے میں ڈالا, نہ ہی وہ جو ہے وہ اسرائیلین کے حصے میں ڈالا, اس کو ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیریٹری کا ایک سٹیٹس دیا گیا. لیکن بعد میں اس کے اوپر کافی زیادہ مطلب کہ معاملات کو ڈسٹرب کیا گیا. جوئش لیڈرز جو ایکسیپٹڈ دا پلان, بٹ مینی پیلسٹائن عربس some of whom had actively fighted British, مطلب کہ جوئش نے تو بڑے کیونکہ ان کی تب پلیس بہت کم تھی, ان کی جگہ بہت کم تھی, انہوں نے بعد میں جب اسرائیل نے دیکھا کہ پیلسٹائن نے دیکھا یہ تو ہمارا ایریا ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے پیلسٹائن کے جو عرب تھے انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. اچھا, اس کے بعد جی عرب جو انہوں نے آرگومنٹ کیا, میجورٹی پاپولیشن ہے عربس کی, اس وجہ سے فلسطین کے سر نہ دیے چاہیے, اس کو کبھی بھی اسرائیل کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. یہ کچھ جو ہے نا ریزنز سامنے آئی پارٹیشن پلان میں. اچھا, اس کے بعد جی اسرائیل بیکم اے اسٹیٹ, پھر ڈیفینیٹلی جب ان کی پارٹیشن ہوئی تو اسرائیل کو اسٹیٹ کا ایک عہدہ دیا گیا. In May 1948, less than a year after the partition of Palestine was introduced, British withdrew. مطلب کہ وہاں سے برٹش جب اپنی ٹروپس لے کے چلا گیا فرام پیلسٹائن سے, اینڈ اسرائیل ڈکلیئر ہٹسیلف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. اسرائیل نے پھر اپنی انڈیپینڈنٹ اسپیس کو ڈکلیئر کیا, اور پارٹیشن پلان کے تحت امپلیمنٹیشن ہونا سٹارٹ ہوگی. تقریباً جو عرب کنٹریز تھے جو کہ اسرائیل اسٹیٹ کو نہ ماننے پر اکٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا ایریا ہے, یہ مسلمانوں کی جگہ ہے, یہاں پر فلسطین کا اسٹیٹس ہو ہی نہیں سکتا. اس میں 1948 میں جو عرب اسرائیل وار ہوئی, اس کے بعد جس میں تقریباً 5 نیشنز انکلوڈ ہیں, جارڈن, عراق, سیریا, ایجپٹ اینڈ لیبنان. تقریباً 1949 میں یہ وار اینڈ ہوئی, اور تقریباً اسرائیل نے تقریباً 2/3 برٹش مینڈیٹ کا جو ایریا تھا, جس میں ویسٹ بینک ہے اور غزہ اسٹرپ ہے. ویسٹ بینک انہوں نے جارڈن سے, مطلب یہ شکست ہوئی نا 5 ممالک کو اس ایریا میں, تو جہاں سے مطلب کہ انہوں نے اوور لیپ کیا
جارڈن نے اپنی سائڈ سے, سیریا نے اپنی سائڈ سے, تو انہوں نے آگے سے بڑا بھرپور انداز سے اس کو شکست کا سامنا کروانا پڑا. اور وہ اس ایریا میں وہاں پہ جہاں سے انہوں نے ان پٹ کیا تھا, وہاں سے جو لوگ تھے, اسرائیلینس ٹروپس تھے, اسرائیلینس فوجی تھے, ملٹری جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی, انہوں نے اس ایریا میں بھی قابض ہو گئے. اور جو ایریا جارڈن کا آ رہا تھا, جو ایریا سیریا کا آ رہا تھا, جو ایجپٹ کا آ رہا تھا, وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا, جس سے ان کنٹریز کو بھی بڑا حیرت انگیز جواب ملا. 1948 میں جو ہے نا وہ نیو چیپٹر سٹرگل کا سٹارٹ ہوا جوش اور فلسطین عرب کے درمیان, اور ریلیجیس کنٹیسٹ بن گئی. اس طرح پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی اور اکانومیکلی انٹرسٹ اس نیشنز میں کریٹ ہوگی, کیونکہ اس میں صرف اب عرب نہیں رہ گئے تھے فلسطین کے, بلکہ باقی اور کنٹریز بھی اس میں شامل ہو گئے تھے, اس لیے دنیا کی نظروں میں یہ واضح. اچھا جی, پی ایل او از بورن. پی ایل او کیا ہے؟ پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن. یہ 1964 میں بننے والی ایک تنظیم ہے جنہوں نے پیلسٹائن کے جو عرب تھے, انہوں نے جو برٹش مینڈیٹ کے جو ایک مطلب پارٹیشن پلان تھا, وہ انلیگیمیٹڈلی, مطلب کہ اس کو انلیگل ثابت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کنٹری ہمارا ہے, یہاں پہ ہم کسی کو نہیں بسنے دے سکتے. تو مطلب اس کا جو پلان تھا وہ بیسیکلی وہ یہ تھا کہ جو کنٹریز انہوں نے مطلب کہ اپنی کیپچر میں لے کر آئے ہیں اس کو چھڑوایا جا سکے. عرب کے جو کنٹریز ہیں, عرب کے جو ایریاز ہیں جو اسرائیل کو دے دیے گئے ہیں, ان سے ان کو بازاب کروایا جائے, مطلب کہ اس کو آزاد کروایا جا سکے. ٹھیک ہے. PLO was originally dedicated to the destruction of the state of Israel. Basically جو state of Israel کا ایک عہدہ, مطلب کہ انہوں نے ایک اپنے آپ کو مان لیا تھا, اس کو ڈسٹرکٹ کرنا تھا, means of the attaining its goal Palestine statehood. In 1993 Oslo Accords بھی آئے, اس نے the PLO accepted Israel right to exist in exchange for former recognition of the PLO by Israel. اب یہ جو اس کی بیسیکلی ریزن تھی پی ایل او کی, وہ یہی تھی نا کہ اسرائیل کا سٹیٹس ختم کیا جائے. اور ایسا ہوا کہ کچھ ایگریمنٹس اس کے بعد ایسی جنگیں ہوئی, ایسے پیس ایگریمنٹس ہوئے, ایسے کچھ ایکٹیویٹیز, ایسے کچھ ماحول سے گزرنا پڑا اس سارے سینیریو کو, کہ پی ایل او ہی نے آخر جو اسرائیل تھا اس کے سٹیٹس کو ماننا پڑا اس کو. ٹھیک ہے. اور 1993 کے اندر اوسلو ایکارڈز کے تحت پی ایل او نے ایکسیپٹ کیا اسرائیل کے رائٹس کو, اور اس کو مطلب کہ جو اس کا جو کچھ آبجیکٹیوز تھے ان کو اپنی اس ایگریمنٹ میں سے نکالا, مطلب کہ ناکام جو ہے وہ تنظیم بن کر سامنے آئی. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے نا پولیٹیکل کے علاوہ ریلیجیس جو ریفارمز ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا, ریلیجیسلی جو چینجنگز کریٹ ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں آگے. ہائی واٹر مارک ان اسرائیل پیلسٹائن ریلیشنز. بیسیکلی یہ ایک بڑا دھبا تھا, کیونکہ پی ایل او جو کہ اوریجنیٹ ہوئی ہے اس وجہ سے کہ اس کو ختم کیا جا سکے, اسی نہیں اوسلو اکارڈز کے اندر. اوسلو اکارڈز کیا وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں آگے, تو اس کے اندر ماننا شروع کیا. 1969 دی ویل نون پیلسٹائن لیڈر یاسر عرفات became the chairman of the PLO and held that title until he died in 2004. تقریباً یاسر عرفات پی ایل او کا ہی چیئرمین رہا, اور 1969 سے لے کر 2004 تک اس نے اس کی چیئرمین شپ کی ہے. اور تقریباً اس تمام سینیریو میں پیلسٹائن کا سٹیٹس گرنے کی وجوہات میں بھی یہ ایک بندہ شامل ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں تھوڑا سا آگے سلائیڈز میں بتاتا ہوں کہ یہ اوسلو ایکارڈز جب ہوئے تھے تو اس میں کون کون سے. اچھا پہلے جی, سب سے پہلے جو 6 ڈے وار ہوئی ہے, 6 دن کی جو وار چلی ہے, یہ اچھا جی 6 ڈے وار during volatile period of the diplomatic frictions and between the Israel and the neighbors. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1967 میں جو سٹارٹ ہوئی ہے, یہ سیریا اور اسرائیل کے درمیان جو لڑی گئی. 6 سیرین فائٹر جیٹس ور ڈسٹرائے. اس میں تقریباً سیریا کو تقریباً 6 جو فائٹر جیٹ تھے وہ ڈسٹرائے ان کے. اسی طرح سوویت یونین in the wake of the April ایئر بیٹل, اگر دیکھا جائے اسی دن میں اپریل کے میں دیکھا جائے تو یہ بیسیکلی سوویت یونین جو تھی, سوویت یونین کا پتہ ہے آپ لوگوں کو, یو ایس ایس آر,
تب جو تھی ہمارے پاس یونائٹڈ اسٹیٹ آف رشینز کے نام سے جانی جاتی، جو بعد میں جو ہے نا وہ 1991 میں کولڈ وار کے تحت وہ ڈفرینٹ کنٹریز جیسے کہ قازقستان، ازبکستان، ترکمستان، مطلب کہ ان کو شکست کا سامنا ہوا. اور آج یوکرائن جو دیکھا جا رہا ہے جو کہ پہلے پارٹ تھا رشیا کا، وہ مطلب اس کے اندر شکست کا کافی سامنا کرنا پڑا اس کو. اسرائیل موو ٹروپس ٹو اٹس ناردرن بارڈر ود سیریا. جو اسرائیل تھے انہوں نے اپنے ٹراپس کو سیریا کی طرف جانا شروع کر دیا. یہ بیسیکلی نا آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی بجائے ہم نا کرنٹ سینیریو کی اوپر ڈسکس مور زیادہ کریں. غازہ اسٹرپ کے بارے میں ساری چیز آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے، ٹھیک ہے. یہ 1967 میں جو 6 days وار ہوئی تھی اس میں سارے کنفلکٹ ہوا تھا کہ جو پینسولا میں نے آپ کو بتایا غازہ اسٹرپ کیسے گئی. اس کے بعد میں نے آپ کو گولڈن ہائٹس کے بارے میں بتایا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو مطلب کہ ویسٹ بینک ہے وہ کیسے کنٹرول میں ہے. یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک وہ ساری چیزیں پہلے لکھی ہوئی تھیوریٹیکل کلیئر ہو جائیں گی. اچھا جی، پہلا جو انتفاضہ آیا تھا مطلب کہ اوسلو اکارڈ آیا تھا. فرسٹ انتفاضہ اور اوسلو اکارڈ دو علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے بتایا تھا اوسلو اکارڈ کیا ہوتا ہے، کہ پی ایل او نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے اسٹیٹ کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا. کیسے؟ ان 1987 فرسٹ انتفاضہ بروک آؤٹ boiling over Palestine anger over ongoing Israel occupation of Gaza and the West Bank. Palestine militia groups revolted and hundreds of people were killed. یہاں پہ بھی فلسطین جو فرسٹ انتفاضہ کے تحت فلسطین کے اندر جو ایک انریزنیبل کنڈیشن چل رہی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کنٹرول باڈیز کو کیپچر کروانے کے لیے جو ہمارا مسلمان کنٹریز کا ایک انٹرسٹ تھا وہ کیا ہوتا گیا، وہ انٹرسٹ بڑھنے کی بجائے انہوں نے پیس ایگریمنٹ کی طرف آتے گئے. اور آخر کار جو ہے نا وہ 1969 کے اندر 79 کے اندر 1979 کے اندر جب ایجپٹ نے اسرائیل اسٹیٹ کو ایڈمائرڈ کیا، مانا، تو اس میں جو ہے کچھ اس کے بعد پیس پروسیس ہونا شروع. اس کے بعد پھر جارڈن نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. A subsequent peace process known as the Oslo Peace Accords was initiated during the 1980s in a multilateral attempt to end the ongoing violence. مطلب وہاں کے جو اس وقت حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اوسلو اکارڈز آئی. The first Oslo Accords, Oslo 1 کے نام سے جانی جاتی ہے, created timetable for a Middle East peace process and plan for an interim Palestine government in part of the غازہ اینڈ ویسٹ بینک. مطلب اس ایریا میں جہاں پہ انہوں نے قابض کیے ہیں وہ حصے ان کو واپس کیے جائیں اور ان حصوں میں جو عرب ہیں ان کو وہاں پہ ان کو امپورٹنس دی جائے. دی ایگریمنٹ واز سائنڈ ان 1993 اینڈ وٹنسڈ بائی اسرائیل پرائم منسٹر یتحاز رابن اینڈ دا پیلسٹائن لیڈر یاسر عرفات نے اس کا جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا. عرفات ریٹرن ٹو غازہ ان 1924 آفٹر بینگ ایگزائلڈ فار 27 ایئرس. پھر یہ غازہ جو اسٹرپ تھی جہاں پہ کنٹرول تھا اسرائیل کا، وہ حصہ جو ہے پیلسٹائن کے حصے میں اس ایگریمنٹ کے تحت آیا اور وہاں سے ان ٹروپس کو ایکسپیلڈ کر دیا گیا جو کہ اسرائیلی ٹروپس تھی. اچھا جی، میں نے آپ کو بتا دیا پہلے میپ کے اندر کہ جو ویسٹ بینک کون سا ہے. پھر میں نے بتایا آپ کو، یہ ہر سلائڈز کے اندر شو کرنا مشکل ہوگا نا میرے لیے، تو یہ آپ پچھلی سلائڈز کر کے دیکھ سکتے ہیں. He ended up the newly formed Palestine Authority. انہوں نے جو نیولی پیلسٹائن اتھارٹی 27 سال بعد جو غازہ اسٹرپ پر مسلمانوں کو یا عربس کو وہ حصہ وہاں پہ وہ ان کا جو جانا اتھارٹی تھی ان کا کنٹرول ملا. 1995 کے اندر اوسلو 2 آیا جس میں گراؤنڈ ورک کمپلیٹ ود ڈالف آف 1995 کے اندر اوسلو ٹروپس اسرائیل کی جو ٹروپس تھیں وہ ویسٹ بینک سے مطلب کہ جو باقی ایریاز تھے وہاں سے بھی انہوں نے اپنی ٹروپس نکال لی. اٹ آلسو سیٹ اے اسکیڈول فلسطین لیجسلیٹو کونسل الیکشنز. پھر اس کے بعد تقریباً اس کے جو الیکشنز ابھی جو ریسنٹلی جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے نا وہ فلسطین کے اندر ہونے والے الیکشنز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے جو کہ کئی سالوں سے نہیں ہو سکے. وہ بھی انشاءاللہ آپ سے آگے والے کرنٹ سینیریو میں ڈسکس کرتا ہوں. اگر میٹنگ ختم ہوگی تو میٹنگ میں دوبارہ آپ کو لنک دوں گا، وہ آپ نے جوائن کرنی ہے. Unfortunately, the Oslo Accords failed in their ultimate goals for bringing Israel and Palestine to agree over a full-fledged peace plan. کیونکہ کچھ عربس تھے جو کہ اس بات کو ماننے سے بھی انکار کر رہے تھے کہ کیوں ہماری جگہ ہمیں ہی اس ایگریمنٹ میں مل رہی ہے، کیوں ہماری جگہ پہ جو ہے نا وہ کنٹرول موسٹ آف دا ایریا آف پیلسٹائن پہ اسرائیل نے کنٹرول کیا ہے. تو اس وجہ سے عرب کی طرف سے یہ بہت بڑا ایک کنفلکٹ جو اوسلو اکارڈز تھی وہ بھی فیل ہونے کو نظر آ رہی تھی. کیونکہ اس وقت اوسلو اکارڈز تو بیسیکلی فائدہ دے رہی تھی نا اسرائیل کو، لیکن اس وقت کے جو مطلب کہ یاسر عرفات صاحب تھے جو کہ فرسٹ انتفاضہ لے
آئے تھے ان کے تحت تو یہ ایک ایسا پیس پروسیس تھا، لیکن عرب کنٹریز کے جو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کیا تھا اور اگینسٹ گئے تھے اس کے. سیکنڈ استفادہ کب آیا تھا؟ وائلنس کنٹینیوز، پھر بھی اس کے درمیان وائلنس 2000 سپٹمبر 2000 کے اندر سیکنڈ پیلسٹائن انتفاضہ بگن ہوا. آن دا triggers of the violence was when Ariel Sharon, a right-wing Jewish Israel who would later become Israel prime minister, visited the Muslim holy site at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. Many Palestinians felt this was an offensive move and they protested. مطلب کہ جب 2000 کے اندر ایریل شرن بیسیکلی یہ پرائم منسٹر تھا اسرائیل کا، تو جب اس نے ایک اپنا وزٹ ہولی پلیس آف دا مسلمس الاقصی موسک میں جو جیروسلم میں پائی جاتی ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا، وہاں پہ موو کیا، تو لوگوں نے اس عرب کے لوگوں نے، مسلمانوں نے اس چیز کو بڑا ہی مطلب کرٹیسائز کیا، کہا کہ یہ ہمارے اس مقدس جگہ پر آ گئے ہیں، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نیکسٹ پلاننگ کچھ اور ہو. اس وجہ سے اس وقت کے مسلمان جو تھے انہوں نے، تمام دنیا کے مسلمان بھی شامل ہیں، پیلسٹائن کے مسلمان بھی شامل ہیں، انہوں نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ یہ ایک بہت بڑا برا ایکٹ ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہاں پہ یہ صرف مسلمانوں کی ٹیریٹری ہے، یہاں پہ صرف مسلمانوں کا جو حصہ ہے، یہاں پہ کبھی بھی جو باقی کنٹریز ہیں وہ انوالو نہیں ہو سکتے. اچھا، سائٹس میں جنگیں لڑی گئی اور بہت سارے ایسے مطلب کہ معاملات ہوئے جو انکنٹرولڈ رہے. بیسیکلی آپ میں سے بچے پوچھ رہے ہیں کہ سر جی انتفاضہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک نا اپرائزنگ اور ریزسٹ موومنٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز جو ایک ان پرومیننٹ ایسی چیز جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کنٹری یا دو سے زیادہ اسٹیٹس میں کنفلکٹ کا باعث بنے، اس کنفلکٹ کو روکنے کے لیے، اس کنفلکٹ کو مطلب کہ ریلائبل پوزیشن دینے کے لیے جو ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، یا پھر اس ایگریمنٹ کے تحت ایک اسپیسیفک کنٹری دوسری کنٹری کو روکنے کے لیے کرتی ہے، جس میں تمام کنٹریز کے لوگ ہیں وہ ایک اسپیسیفک عمل کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جیسے کہ ریبیلین اور اپرائزنگ اور ریزسٹنس موومنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ عربک ورڈ ہے، انتفاضہ اس سے نکلا ہے. اچھا جی، اس کے بعد دی پیریڈ آف وائلنس بٹوین پیلسٹائن اسرائیل لاسٹلی نیئر 5، تقریباً 5 سال تک یہ رہا. یاسر عرفات 2004 کے اندر ڈیتھ ہوئی اس کی، اور 2005 میں اسرائیل آرمی ودرا فرام دا غازہ. پھر جو اس ایریا میں غازہ سے بھی، غازہ کے حصے سے بھی وہ جو اسرائیل آرمی سے وہ ودرا ہوگی اور یہاں سے چلے گی. آگے چلتے ہیں جی. ہمارے پاس حماس، آپ کو ابھی بھی یاد ہوگا، ابھی بھی پتا ہے کہ حماس ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بھی ہے. وہ آرگنائزیشن ابھی بھی ورک کر رہی ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ فائٹنگ رول ہے فلسطین اور عربس کا. In 2006 حماس a Sunni Islamist militant group won the Palestine legislative election. حماس نے الیکشن جیتا 2000، کیونکہ الیکشن ہوا جب یاسر عرفات نے اوسلو کوڈ کے بعد، انتفاضہ 2 کے بعد یہ الیکشنز ہوئے تھے. That same year fighting between Hamas and Fatah, the political group that controlled the PLO, ensured in 2007 Hamas defeat Fatah in a battle for Gaza. مطلب کہ جو فتح کے جو ایریا تھا اس کو، فتح کو جو وہاں پہ تنظیم تھی اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ شکست دی اور غازہ کو جو ایریا تھا اس پر اپنا کنٹرول کر لیا. مینی کنٹریز کنسیڈر حماس ٹو بی اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اب جو کنٹریز جو اسرائیل کو مانتے ہیں، بیسیکلی جو اسرائیل کی ٹیریٹری کو آزاد کرنے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کہ جو یہ جو کنٹری ہے، جی بالکل. اچھا، اس کے بعد یہ جو آرگنائزیشن ہے حماس، یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اس کے اوپر اوور کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اسپیسیفک تنظیمیں بھی بنائی گئی. دی گروپ ہیز کیریڈ آؤٹ سوسائڈ بمبنگ اینڈ ریپیٹڈلی کالڈ فار دا ڈسٹرکشن آف اسرائیل. مطلب کہ اس نے بہت زیادہ ہلا گلا کر دیا کہ اسرائیل کے اوپر ایک ایسا جو ہے نا وہ ابھی بھی حماس جو ہے نا جو آرگنائزیشن ہے، ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، یہ ابھی جو پچھلے دنوں راکٹس اٹیک ہوئے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے بھی حماس کے جو راکٹس بیمرز تھے، روٹیٹرز تھے، انہوں
انہوں نے اس کو اوورکم کیا ہے. اور یہ جو راکٹس اٹیک 100 تقریباً 100+ راکٹس جو ہیں راکٹس گئے ہیں اسرائیل کی طرف, جس سے اس کے بعد پیس پروسیس ہوا ہے تھوڑا بہت, وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. یہ جو کنٹری, یہ جو تنظیم تھی, اس نے کافی حد تک اسرائیل کے جو پھیلتی ہوئی ٹیرورٹی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. حماس اینڈ اسرائیل fought each other in several body wars including Operation Cast Lead in December 2008, Operation Pillar for Defense in November 2012 and Operation Protective Edge جولائی 2014. یہاں پہ کچھ پلیس, اور اپریل 2014 کے اندر حماس اینڈ فتح agreed to deal that would form a unified national Palestine government. اچھا بیسیکلی یہ جو فتح ہے بیسیکلی یہ بھی ایک مسلم آرگنائزیشن تھی, لیکن جس کو سپورٹ تھی ڈفرنٹ اسرائیلین آرگنائزیشنز کی. یہ بیسیکلی یہاں پہ کنفلکٹ آتا ہے. حماس بیسیکلی پراپرلی ورک کر رہی تھی مسلمانوں کے لیے, لیکن فتح کے اندر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو فائنینشیل سپورٹ کہہ سکتے ہیں کہ باقی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کی تھی. ٹھیک ہے جی. کرنٹ اسٹیٹ آف پیلسٹائن, اب جو صورتحال ہے وہ پیلسٹائن کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی لنک, اگر کلاس ختم ہوتی ہے تو لنک دوبارہ آئے گا, تو لنک آپ نے دوبارہ جوائن کرنا ہے. آج ہم نے انشاءاللہ پیلسٹائن کا یہ جو ایشو ہے یہ کمپلیٹ کرنا ہے, اور امید ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے کی ابھی وہ آپ کو کافی زیادہ سمجھ آئیں گی. ابھی میں دوبارہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی. یہ میپ نظر آ رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویسٹ بینک جو ڈیڈ سی سے آگے جارڈن کی طرف ہے, غازہ اسٹرپ جو آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ مصر سے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے گولڈن ہائٹس لبنان کی طرف ہے. یہ جو گرین ایریا بیسیکلی یہ اسرائیل پری وار 1967 باؤنڈری ہے, مطلب کہ پہلے وار سے نا, وار سے پہلے یہ باؤنڈری کس کے پاس تھی, یہ اسرائیل اس کے بعد بدیا, مطلب یہاں پہ ہمارے پاس اسرائیل آتا ہے. اس گرین کے بعد جو ایریا ہے وہ بیسیکلی جارڈن کا ہے, اس گرین کے بعد ایریا ایجپٹ کا ہے, اس گرین کے بعد گولڈن ہائٹس کا ہے. لیکن جب وار ہوئی تو یہ گرین کے اوپر والا ایریا بھی کس کے پاس آ گیا, اسرائیل کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. یہ والا گرین کے مطلب کہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک باؤنڈری نظر آ رہی ہے, یہ سارا ایریا بھی اسرائیل